ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، گاؤں سے آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بڑا ہنساتے ہیں. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے غم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں زیادہ اداس ہوتے تھے نا، ہم خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیج دیں. مدرسوں میں کہ ان کے متعلق یہ آئے بازار سے گزرے تو دیکھا منڈی میں بہت اچھے اچھے پھل بک رہے ہیں. اس بیان کو گاؤں سے آتے تھے تو بازار میں جتنا اچھا فروٹ تھا اس کے ٹوکرے بھروا لیے، کھجور والے سے کھجور کے، انگور والوں سے انگور کے، الگ الگ قسم کے جو اعلیٰ ترین پھل تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قاعدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لوگوں سے مسجد نبوی میں ملتے تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ساتھ میں ہوتا تھا. تو پھل پیش کیے گئے، سب کو بانٹے، سب نے کھائے. بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بڑے بہترین پھل ہیں. جب کھا چکے یہ آگے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ پیسہ دیو جی. فرمایا تم تو تحفہ نہیں لے کے آئے؟ فرمایا نہیں جی نہیں، وہ تو ادھار لایا ہوں، پیسہ تو دینے پہنے ہیں جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مسکرائے، بہت خوش ہوئے. فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. اور کبھی حضرت بلال کو، کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جہاں جہاں سے ادھار لے کے آیا مال دے دو. کچھ بوڑھے لوگ، خواتین حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. لوگ دین کے بارے میں باتیں کرنے آتے تھے، فضائل پوچھنے آتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے یہ بھی ایک صفت بڑی نمایاں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. کئی بندے دیکھے نا تسی آج کل، آپ لڑائی گھر پہ ہوئی ہو، بازار میں بھی منہ بنائے ہوا ہوگا، گاہک سے بھی چڑ چڑ کے ہی باتیں کرے گا، جس سے ناراضگی نہیں ہے اس سے بھی. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ حالات بد سے بدترین کیوں نہ ہو، بدر کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک طرف دشمن ہے، لاہو لشکر ہے، اور پوری دنیا کی طاقت محمد رسول اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئی ہے. میدان بدر میں بھی محمد رسول اللہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ ہے، کسی طرح کا غم نہیں ہے. مسجد نبوی میں موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہیں تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. فاقہ ہے 3 دن کا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہماری بھوک مٹ جاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا مسکراہٹ والا اللہ نے ایسا بنایا. تو بوڑھے بوڑھیوں کو کہا ایک دن مسکراتے ہوئے، فرمایا بات تو ٹھیک ہے جو تم پوچھتے ہو دین کے بارے میں، لیکن کوئی بڈھا بڈھی جنت میں نہیں جائے گا. ابھی اتنا ہی فرمایا تھا، ان کو بڑا غم ہوا، بڑی فکر لائق ہوئی، کئیوں کے آنسو آنے لگے کہ بھی یہ تو بڑا حادثے والی خبر آ گئی کہ جنت میں بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ابھی جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ یہ پریشان ہونے لگے. پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے، فرمایا ہاں کوئی بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جب جنت میں تم جاؤ گے اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجیں گے. 33 سال کی عمر ہوگی ہر مرد اور عورت کی جنت الفردوس کے اندر. ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، مسافر ہے. تو پرانے دور میں زیادہ تر لوگ کھچروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر لمبے سفر کرتے تھے. اس نے آگے اپنی پریشانی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے اور میری منزل ذرا دور ہے، آپ چاہیں تو مجھے ایک اونٹ ہدیہ فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات بھی سنی، مسکراتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے تشریف رکھو. ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ایک اونٹ کا بچہ لے کے آؤ. اب یہ بڑی پریشان ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ درکار ہے، اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے، سواری کرنی ہے، سامان لادنا ہے اتنے میں.
اب جب یہ اپنی ابھی گفتگو کر رہی ہے، اب جس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اونٹ کا بچہ لے کے آؤ، وہ ایک اونٹ لے کے آیا، تناور، بالکل جوان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس خاتون کی طرف دیکھا، فرمایا ذرا دیکھ کے تو بتاؤ یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہلکا پھلکا مذاق کے ساتھ ماحول کو خوشگوار رکھنا. اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، جن لوگوں کا آپ پر حق ہے، جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان کو وقت دیں. بتھیری دنیا ایسی ہوتی نا، لوگ ہم سے وقت مانگتے ہیں، کچھ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو وقت دیں. ہر بندے کے لیے، جو بھی چاہے کوئی غریب سے غریب بھی آدمی ہے لیکن کسی کے نزدیک اس کا سارا سرمایہ ہی وہ ہے. کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل بے وقت ہے. اگر کوئی سڑک کی نکڑ پہ کھڑا ہوا مانگ بھی رہا ہے نا، تو شاید وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. بے وقت دنیا کے اندر کوئی شے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تربیت دی ہے کہ بدترین حالات میں بھی گھبرائیں نہیں، پریشانی کے حالات میں بھی اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کریں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اس کا اثر ماں باپ تک، ماں باپ سے ہوتی ہے تو بھائیوں سے لڑتے ہیں، بھائیوں سے ہوتی ہے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، پڑوسیوں سے ہوتی ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں ملازموں کو آ کے ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے باہر سے آنے والے سے. اللہ کے بندے، اسے کیا پتا تجھے کیا دکھ تکلیف ہے. مسکرانا اس لیے سنت ہے کہ جو بندہ آپ سے پہلی بار مل رہا ہے اس کو قیامت تک یاد رہے کہ جب میں فلاں کے ساتھ ملا تھا تو وہ مجھے مسکرا کے ملا تھا، کیونکہ وہ بار بار آپ کو ملنے نہیں آئے گا، وہ بار بار آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے. راہگیر رستے میں گزرتے ہوئے اگر 1 منٹ کے لیے کسی سے نظر مل گئی، تکرار ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اور وہ گفتگو اگر مسکراہٹ پر، وہ گفتگو اگر معافی پر، وہ گفتگو اگر پیار کے اوپر ختم ہوئی تو وہ قصہ ساری زندگی یاد رہے گا. لوگ اچھے واقعات کو دہراتے ہیں، اچھی چیزوں کو لوگ دہراتے ہیں، بری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی جامہ پہنایا ہے اپنی زندگی کے اندر. رنجشوں کو ختم کیا، محبتوں کو عام کیا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں مختصر سا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، گزر رہے تھے تو ان کا ایک مخالف، ایک دشمن جو ہے، اس نے بڑی بری باتیں کہیں، غلط باتیں کہیں. تو جب اس نے کچھ بری بات کہی تو انہوں نے اس کے جواب میں اس کو دعائیں دیں. دعا دے رہے ہیں، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے. تو ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں. فرمایا ہاں یہی تو بات ہے، جو اس کے اندر ہے وہ یہ باہر نکال رہا ہے، جو میرے اندر ہے میں وہ باہر نکال رہا ہوں. چائے کا کپ اگر آپ لیں گے، اگر وہ چھلک جائے گا تو اگر اس میں چائے ہوگی تو کپڑوں پر گرے کے داغدار کرے گی، پانی ہوگا تو پانی گرے گا، اگر گلاب کا عرق ہوگا تو گلاب کا عرق گرے گا. جو کپ میں ہوگا وہی اونڈلے گا نا جی. جو درمیان میں ہے، جو اس چھاتی کے اندر ہے، جو اس دل اور دماغ کے اندر باتیں ہیں، اگر اندر گندگی ہے تو زبان سے بھی تو وہی نکلے گی. بعض لوگوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے ساتھ ہی گالی دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر گند بھرا ہوا ہے. بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے فوراً اللہ کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے اس کی ماں کا نام نکلتا ہے، کسی کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہی نکلے گا. چہرے پہ بھی یہی آثار ہیں. چہرہ جو ہے وہ انسان کی بیماریوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بعض لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے، ان سے ملیں گے، وہ ہمیشہ آپ کو ہنستے ہی مسکراتے ہوئے ملیں گے.
مسکرانا ایسی سنت ہے کہ اللہ نے اس میں عزت رکھی، اللہ نے اس میں برکت رکھی، اللہ نے اس میں دل کی تازگی رکھی ہے، اللہ نے اس میں آنکھوں کا سکون رکھا ہے، اللہ نے اس میں روح کی تازگی رکھی ہے۔ اب ایک بندہ چڑیا ہی رہے 24 گھنٹے بھی بس لوکاں نوں گالاں ہی کڈنی ہے تو وہ دعائیں نہیں لے سکتا، وہ دعائیں نہیں لے سکتا۔ جو بندہ 24 گھنٹے دوسرے کی برائی کرتا رہے، لوگوں کو گالی دیتا رہے، وہ دعائیں نہیں لے سکتا ہے۔ یہ کیمیائی نسخہ ہے۔ آج میں بہت سارے موضوع میرے پاس ہیں، ملک کے حالات کے اوپر بھی میں گفتگو ابھی کر سکتا ہوں، ملک کے مسلمانوں کے متعلق بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں جو دن گزرا وہ بھی، لیکن وہ ساری باتیں الگ الگ دنوں میں پریس کانفرنسوں میں ہوتی رہتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے مشکل میں ہنسنا سکھایا، جنہوں نے پریشانی کے دوران ہمیں مسکرانا سکھایا، جن کی سنت ہے کہ اپنا دکھ درد اللہ سے بیان کرو، لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملو۔ اب جب دو ایمان والے بندے ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے پیڑ سے نیچے گرتے ہیں، ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔